بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو رسولوں پر ایمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی شرعی حیثیت کے متعلق جاری ہے، اور اس ضمن میں آپ کی نبوت کی صداقت و سچائی کی دلیلیں ہم پڑھ رہے ہیں. اس سلسلے میں کچھ معجزات علمیہ کا ذکر ہوا اور بعض کا مزید آگے ہم کرنے جا رہے ہیں. آج جو پچھلے درس میں گفتگو جہاں شروع ہوئی تھی اور بعض چیزوں کا ذکر ہوا تھا، اس میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. آج یہ جو بات کہی جاتی ہے وہ دنیا طب نے اپنی تحقیقات اور ترقیات کے بعد کافی عرصے کے بعد، صدیوں کے بعد جو جانی بیان کی اور اسے قبول کیا، اسے 1400 سال پہلے اسلام کی جامع تعلیمات نے مختلف انداز میں دنیا کے سامنے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیش کر دیا تھا. اس ضمن میں بعض چیزوں کی بات ہوئی اور آگے ایک دو تین اصولوں کا اور تعلیمات کا اور ذکر ہوگا. اس سے پہلے ایک اور بھی علمی معجزہ جو بظاہر روزمرہ کی زندگی میں اب ہمارے سامنے گزرتی ہے اور ہم اسے معمولی سے سمجھتے ہیں، تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ غیر معمولی بات ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ہڈیوں کے جوڑ، مفصل جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور عربی زبان میں حدیثوں میں اس کے لیے سلامہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑ. دو ہڈیاں جہاں ملتی ہیں اس ملاپ کی جگہ کو مفصل یا جوڑ کہا جاتا ہے. ان جوڑوں کی انسانی جسم میں بڑی اہمیت ہے، بہت افادیت ہے. یہ جوڑ ہی ہیں جس کی بنیاد پہ انسان کا جسمانی ڈھانچہ حرکت و عمل کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، مختلف قسم کی جو ہے اس طرح کا جھکاؤ اور تناؤ اختیار کرتا ہے کہ نیچے جھک جائے، رکوع کر سکے، سجدہ کر سکے، چل پھر سکے، بیٹھ اٹھ سکے، لیٹ سکے، مختلف حرکتیں کرتا ہے. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑ یا ہڈیوں میں سے کوئی ہڈی اگر متاثر ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا منکا اس میں گیپ ہو جائے یا ٹوٹ پھوٹ جائے، تو انسان بستر پکڑ لیتا ہے. گردن کی ہڈی کا معاملہ بگڑ جائے تو گردن موڑ نہیں سکتا. گھٹنے کی ہڈی یا جوڑ متاثر ہو جائے تو چلنے پھرنے سے معذور سا ہو جاتا ہے. کولے کی ہڈی پر اگر ضرب لگ جائے اور اس میں چوٹ یا فریکچر ہو جائے تو آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ایسے اور بھی بہت سارے عوارض ہیں، اور کوئی ایک جوڑ اور ایک ہڈی متاثر ہوتی ہے تو گویا انسان مفلوج سا ہو جاتا ہے. گویا یہ جوڑ اور ان کا محفوظ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ، انسان پر ہر صبح جب وہ نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے جسم کے جتنے جوڑ ہے اس جوڑ کے بدلے میں اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے، یعنی ان جوڑوں کا شکر ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیا دن دیا صحت و سلامتی کے ساتھ، اپنے جوڑوں کی سلامتی کے ساتھ، جس کی بنیاد پر وہ اس لائق ہے کہ حرکت و عمل کر سکے، محنت و کوشش کر سکے. چنانچہ جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہر روز ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان جوڑوں کا صدقہ یعنی بطور شکر اللہ کے جناب میں، رب کے جناب میں پیش کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ صدقہ اگر مالی اعتبار سے ہوتا کہ ہر انسان کو صدقہ دینا ہے تو غریب غربا کے لیے تو یہ ناقابل عمل معاملہ ہوتا، ان کی طاقت و استطاعت کے دائرے سے باہر ہوتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا یہ حصہ ہے کہ اس
ہر جوڑ کے صدقے کو جب لازم قرار دیا تو اس معاملے کو انتہائی آسان کیا اور نیکیوں کی مختلف وجوہ بیان کی. ان حدیثوں میں آپ دیکھیں گے جو الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اعمال کا تذکرہ کیا کہ اگر دن بھر میں آدمی یہ اعمال انجام دیتا ہے تو ہر عمل کے بدلے ایک صدقہ ہوگا اور اس کے بدلے میں گویا ایک جوڑ کا حق ادا ہوگا. صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ آپ دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں، یہ صدقہ ہے. ہاں انتعدل بین خصمین او کما قال، تو لڑنے والوں کے درمیان جھگڑا ہے، آپ دونوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں، عدل قائم کر رہے ہیں. عدل کا لفظ ہے اس میں، صرف ملا دینا نہیں کہ حق کچھ بھی ہو بس یوں ہی مل جاؤ. عدل کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ ایک صدقہ ہے. اگر کوئی شخص سواری پر چڑھنا چاہ رہا ہے، اسے سواری پہ چڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو آپ سواری پر چڑھنے میں اس کی مدد کر دیں، یہ ایک صدقہ ہے. کوئی شخص اپنی سواری یا بار برداری کے اعتبار سے جانور پر یا کسی سواری پر سامان کو لادنا چاہ رہا ہے اور اس میں اسے دشواری پیش آ رہی ہے، آپ نے اس میں اس کی مدد کر دی، یہ صدقہ ہے. آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا، یہ صدقہ ہے. کسی برائی سے روکا، یہ صدقہ ہے. آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اور اچھے ڈھنگ سے ملاقات کی، یہ صدقہ ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں، یہ بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے، الکلمۃ الطیبہ، اچھا کلمہ. اب یا تو لا الہ الا اللہ کو کہیے، یا پھر آپ کسی انسان سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اچھے انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کانٹے کو ہٹا دینا، پتھر کو ہٹا دینا، یا انسان کو کوئی ایسی چیز جو نقصان دے رہی ہے اسے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. ان روایتوں کی ان اعمال کی اگر ہم تشریح کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک انسان یا مسلمان ان چیزوں پر عمل کرے گا تو کتنا مفید اور دوسروں کے لیے کارگر ہوگا. دوسروں کو تکلیف دینے والا مسلمان نہیں ہوتا، جیسا کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں نظر آ رہا ہے. اگر ان چیزوں پر عمل کرے گا تو مسلمان سے بہتر سوشل ورکر، لوگوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن افسوس کہ ہم نے ان تعلیمات کو گویا پس پشت ڈال دیا ہے. عملی زندگی سے ان میں سے بہت ساری چیزیں یا تو ختم ہوئے یا کمزور ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے بعض اور اعمال کا تذکرہ ہے. یہاں صحیح مسلم کی جس حدیث کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہ جوڑ 360 کی تعداد میں ہے. یہ بخاری میں الفاظ نہیں ہے. یہ روایت حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہو خلے کا کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ بنی آدم میں سے ہر انسان 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے. 1400 سال پہلے. بار بار یہ بات ہم دوہرا رہے ہیں کہ اس وقت سائنسی تحقیقات انسانی جسم کے اندرونی ساخت، اس کی تفصیلات، اس کے مشتملات، کام وغیرہ کے جاننے کا کوئی سوال اور ذریعہ تھا ہی نہیں. نہ سائنس لیبارٹریز تھی، نہ یہ آلات اور مشینیں جس کے ذریعے سے انسان کے اندرونی چیزوں کا تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے. تو ہڈیاں انسان کے جسم کی پوری شمار کی جائے، یہ ناممکن سی بات تھی، بلکہ ناممکن تھا. اور پھر عام انسانوں کے لیے یا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو یہ اس وقت ممکن نہیں تھا. تو ایک ایسا شخص جو ریگستانی علاقے میں پلا بڑھا اور کسی اسکول کالج میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا، اس کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی حتمی انداز میں، اتنے قطعی اور حتمی انداز میں یہ بات بیان کرے کہ انسان کے اتنے جوڑ اور اتنی ہڈیاں ہیں؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور جو آپ نے بیان کیا، جدید تحقیقات اور سائنس نے جب انسانی جسم کی تشریح کی، اس کے اعضاء کا جائزہ لیا، تجزیہ کیا اور ایک پارٹ کو جو ہے اچھی طریقے سے شمار کیا، گنا، تو معلوم ہوا کہ واقعی انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے، ابتدائی سبق کے طور پر پڑھتے ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو، بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے. اب ان میں سے جو صدقے کی بات ہے، اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر للہ وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عظما عن طریق الناس،
او امر بمعروف او نہى عن منکر عدد 60 و 300 فانه یوصی یومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. ہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اکبر کہے، اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرے یعنی اللہ اکبر کہے، جو اللہ کی حمد بیان کرے الحمدللہ کہے، جو شخص حلل اللہ کی تحلیل بیان کرے یعنی لا الہ الا اللہ کہے، اور جو شخص اللہ کی تسبیح بیان کرے سبحان اللہ یا اس کے دوسرے مشتقات کے اعتبار سے اللہ کی تسبیح بیان کرے، واستغفر للہ اور جو اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے. اسی طریقے سے کوئی شخص لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹا دے. یہ نیکی اسلام بتا رہا ہے جس کو بعض روایتوں میں ایمان کا ادنا شعبہ اور جز کہا گیا ہے. ہاں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آج مسلمانوں میں ہمارے یہاں نظر آتا ہے کہ لوگ راستوں میں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اپنی سواریاں کھڑی کر دیتے ہیں، رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، گندگیاں کرتے ہیں، سامان پھینک دیتے ہیں. الٹا کام جو مسلمان کو کہا گیا ہے کہ پتھر بھی اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹائے، یہ ایمان کا حصہ ہے. ہاں یہ بھی کہا آپ نے، یا کوئی کانٹا ہٹا دے یا ہڈی ہٹا دے لوگوں کے راستے سے، یا کسی بھلائی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے، تو ہاں یہ 360 کی تعداد میں یہ اگر کام کر لیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 360 بول دے یا یہ دوسرے کاموں کو جو تذکرہ کیا، اگر ایسے 360 کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شام جب کرے گا تو اس دن اس طرح سے شام کرے گا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اس نے بچا لیا، اپنے آپ کو اس سے نجات دلا دی. یہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ان سب اعمال کے مقابلے میں اگر ایک شخص جو ہے چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد سوا نظر سے لے کر زوال سے پہلے تک، اس درمیان 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر چاشت کی نماز پڑھ لے تو ان تمام یعنی صرف یہ نماز پڑھ لینا 360 جوڑوں کے برابر ہوگا. اس حدیث میں جو نیکی کی طرف ترغیب دی گئی ہے، بھلائیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کو اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں شکر بجا لانے کی تعلیم دی گئی ہے، وہ اس کی ہدایت ہے، اصل مقصود ہے. لیکن ضمنی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو یہ بات بیان کی کہ ہر انسان کے 360 جوڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علمی معجزہ ہے. 1400 سال پہلے آپ کا یہ بیان، آج اس کی سائنس، میڈیکل سائنس، جبکہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو، اس کے اندرونی اعضاء کو مشینوں کے ذریعے سے جانچا پرکھا اور شمار کیا جا سکتا ہے. آج یہ سب بہت آسان سا ہو گیا ہے، لیکن ان مشینوں کی ایجادات سے پہلے، ان تحقیقات سے پہلے یہ کام انسان کے لیے ناممکن سا تھا. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا اور آج آپ کے اس بیان کا سچا ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں. آپ اپنی خواہشات کی طرف سے بات نہیں کرتے، بلکہ آپ جو بھی پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی طرف سے بیان کرتے ہیں. یہ جسمانی اعتبار سے میں نے ایک معجزہ بیان کیا. کئی دنوں سے یہ ترتیب میں نہ آنے کی وجہ سے ٹل رہا تھا، مجھے لگا کہ شاید چھوٹ جائے گا. آئیے ہم جو احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ ضمن میں کچھ باتیں جانی تھی. اب یہ اگلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم پورا ان امور کو سمیٹ نہیں سکتے، لہذا ایک موٹی سی بات صرف کھانے سے متعلق ایک قرآن اور حدیث کا ایک حکم بیان کرنا چاہوں گا. کھانے پینے سے متعلق جو آداب طعام اور آداب شراب، یعنی پینے اور کھانے سے متعلق شریعت کے جو احکام اور آداب ہیں، ابھی حلال حرام ایک دوسرا ٹاپک ہے. آداب کو صرف ہم لیں تو اس سلسلے میں قرآن حدیث کی اگر ایک ایک تعلیم کو ہم لیں اور جن چیزوں کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بیان کیا ہے کہ کس طرح بیٹھا جائے، کس طرح نہ بیٹھا جائے، ہاں کس طرح کھانا کھایا جائے، کس طرح انگلیوں کا استعمال کیا جائے، بیٹھک میں کب کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اگرچہ کھڑے رہ کر کھانے یا پینے کی اجازت موجود ہے، لیکن تلقین اور تاکید اس بات کی گئی ہے کہ بیٹھ کر کیا جائے، گھر زمین پر بیٹھ کر. اور اسی طریقے سے پینے کے وقت 3 سانسوں میں پیا جائے، اور پینے کے وقت برتن میں جو ہے اپنا تنفس کا عمل نہ ہو. ہاں یہ چند چیزیں جو میں ابھی بیان کیا، کچھ چیزیں رہ گئی. اگر ان آداب طعام و شراب کو ہم سامنے رکھ کر جدید طب اور میڈیکل کی تعلیمات اور تحقیقات پر غور کریں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ قرآن و حدیث نے جو جو چیزیں بیان کی وہ آج سائنسی تحقیقات کی روشنی میں انسان کے لیے وہی مفید اور سب سے بہتر طریقہ ثابت ہو رہا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آدھ بات ایسی بھی بیان کی ہوتی کہ آج کی سائنس یہ بیان کرے، یا حقیقی جو تحقیق ہے کچھ لوگ کچھ چیزوں میں اعتراض کیا گیا کہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف دعوے کیے گئے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ تحقیق غلط تھی۔ صحیح تحقیقات جب بھی اپنے آخری نتیجے پر انجام کو پہنچتی ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بالکل بجا اور حق بجانب ہے۔ کیا یہ معمولی اور چھوٹی بات ہے؟ جدید دنیا کے لیے ایک ہندو ہو، ایک عیسائی ہو، ایک یہودی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر صرف اس پہلو پر سنجیدگی سے انصاف کے ساتھ غور کرے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اس دنیا کے خالق و مالک ہمارے رچیتا اور پروردگار اللہ رب العالمین کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور آپ سچے رسول ہیں، آپ پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے اصول و ضوابط ہیں جن میں سے ہر ایک پر ہم تفصیلی گفتگو ہرگز نہیں کر سکتے، میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ یہاں ایک پہلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے اعتدال اختیار کرنے کی بات بطور نصیحت اور تعلیم دی۔ اسلام نے ایک عمومی اصول اور ضابطہ دیا، نظام انہضام کے جو انسان کے جسم کے اندر انہضامی سسٹم ہے، نظام انہضام اور اس کے آلات، اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک عمومی تعلیم دی۔ یہ نظام انہضام کا درست ہونا یہ انسانی صحت کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اطباء کا کہنا ہے، بعض پیتھی والوں کا کہنا ہے، ہینیمن جو ہومیوپیتھی کا مجید کہلاتا ہے، کہتے ہیں جرمنی کا توحید والا عیسائی تھا، تثلیث کا قائل نہیں تھا، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے بعض دوسرے اطباء جو یونانی حکمہ کہلاتے ہیں، حکمہ ہمارے اسلامی مسلمان حکمہ، ان کے بیانات سے آپ دیکھیں گے کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی معمولات اگر اس کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہیں تو اسے ڈاکٹر کی اور دواؤں کی ضرورت شاذ و نادر ہی پڑ سکتی ہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ عمومی طور سے وہ بیمار نہیں ہوگا۔ وہ 3-4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کھانے پینے کا نظام درست ہونا، صحیح وقت پر بھوک لگ رہی ہے، آدمی وقت سے پابندی سے تنظیم کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائے، متوازن غذا جس کو کہتے ہیں، متوازن غذا، نہ ضرورت سے زیادہ بھوکا رہے اور نہ ضرورت سے زیادہ معدے کو بھر لے ہوئے، پیٹ بھر لے ہوئے، اس کا پیشاب پخانے کا نظام ٹھیک ہو، اس کے سونے جاگنے کا، نیند کا اور بیداری کا نظام درست ہو۔ اگر یہ 3-4 چیزیں مادی اعتبار سے، جسمانی اور میڈیکل اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہیں تو عموماً انسان کو بیماری لاحق نہیں ہوگی، الا ماشاء اللہ کوئی وبائی یا کوئی ایسی ضرر چوٹ وغیرہ کی بات الگ ہوگی۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہضام کے سسٹم اور نظام کو، ہاضمے کے درست رکھنے کو ٹھیک ٹھاک رکھنے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عمومی تعلیمات دی، ایک قاعدہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، بعض دروس میں اس آیت کا تذکرہ ہلکا سا گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ اور پیو جو بھی اللہ نے حلال کیا، جو غذائیں مہیا فرمائی، تمہاری خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تمہارے بدن کی ضروریات کو پورا کرنے کا، اس میں پورا کرنے کے مادے ہیں، پروٹینز ہیں، دوسری ساری چیزیں جو انسانی جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو کہا نمکیات، معدنیات، ساری چیزیں کھاؤ اور پیو، لیکن اس کھانے پینے کو ایک لفظ سے جو ہے پابند بنایا، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اس میں اسراف نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ بسیار خوری سے اجتناب کرو، بہت زیادہ نہ کھانا، یا کھانے کے سلسلے میں بے احتیاطی نہ برتی جائے، تو اسراف نہ کیا جائے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، علامہ ابن کثیر نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ضمناً ایک قول ذکر کیا کہ اطباء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدھی آیت میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس آدھی آیت کے اندر، پوری بھی نہیں، آدھی آیت میں آدھی طب کو سمیٹ دیا۔ اگر ایک آدمی اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں قرآن کی اس ہدایت کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اس کو اپنائے گا، تو اس کا نظام انہضام درست رہے گا اور بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔
انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مسرفین کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی بات آئے گی، اخراجات اور زندگی کے دوسرے شعبے میں بھی یہ بات عام ہے کہ اللہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، بسیار خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو گویا یہ دوسری ایک بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے۔ اصل ہدایت تو انسان کے فائدے کی ہے، اور یہ شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک انسان کے لیے اس میں فائدہ اور نقصان دو نمبر کی بات ہے۔ ایک مومن بندے کے لیے اہم بات یہ ہے، یہ میں دوہرا دوں، دماغ ذہن نشین رہے، کہ ہم یہ جو علمی معجزات، فوائد، نقصانات بیان کر رہے ہیں، یہ زائد ایمان سے زائد علم اور اطمینان کے پہلو ہو سکتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کے دلائل کے پہلو ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں۔ ہمارے لیے زیادہ بڑی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے تو ہم کو ماننا ہی ہے۔ حکمتیں، فائدے، نقصانات ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تب بھی ہمیں ماننا ہے۔ صحابہ کرام نے جدید تحقیقات کے بغیر پرانے مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں تسلیم کی، ان پر ایمان لایا، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آنکھ بند کر کے تسلیم کیا کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے مفید ہی ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے ہر انسان کو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں میں نے آداب کی طرف اشارہ کیا، اگر کوئی شخص آداب کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ایک طریقے سے وہ بھی حد سے تجاوز ہی ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقے، آداب، لقمہ چبانے کا انداز، 3 انگلیاں، بیٹھنے کا طریقہ، پھر درمیان میں پانی پینا تھوڑا موڑا، کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پینا۔ آپ حکمہ اور اطباء سے رجوع کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر ان امور اور آداب پر عمل کیا جائے تو نظام انہضام ٹھیک رہے گا، موٹاپا نہیں ہوگا، ڈائبٹیز سے آدمی محفوظ رہے گا، اور کیا کہتے ہیں جو پیٹ میں جلن تو سوزش اور تپش ہوتی ہے، بدہضمی کی وجہ سے جو ساری چیزیں ایسیڈیٹی وغیرہ پیدا ہوتی ہے ان سے محفوظ رہے گا، کولیسٹرول لیول ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور کبھی توند نہیں آئے گی، توند کبھی نہیں آئے گی۔ ایک حکیم صاحب کہتے تھے ہمارے، وہ کہتے تھے کہ اگر انسان کھانے کے بعد 2 گھنٹہ لگ بھگ پانی نہ پیے، یہ معمول رہے، تو زندگی بھر کبھی اسے توند نہیں آئے گی۔ واللہ عالم۔ بہرحال آگے یہ کہہ رہے ہیں فہذہ الکلمات القلیلۃ العد، اللہ تعالیٰ کا یہ جو بہت کم تعداد میں بہت تھوڑے الفاظ پر مشتمل کلمات، قانون من قوانین الصحہ، یہ صحت کے قوانین میں سے ایک بڑا اہم قانون ہے۔ یہ صحت اور تندرستی کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ جو شخص اس کے حکم اور اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق چلے گا تو وہ اپنے لیے، خود کے لیے صحت کی گارنٹی لے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، اور اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ بنا رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن کی اس آیت کے ارشاد کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا کام ہی تھا قرآن کا بیان کرنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ جو منکرین حدیث سمجھتے ہی نہیں ہیں اور سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہے، قرآن ہی نہیں سمجھتا ان کو، حدیث کو چھوڑ کر جب قرآن کو ماننے کی بات کریں گے تو قرآن سمجھے گا ہی نہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ آپ پر یہ ذکر ہم نے اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ کھانا پینا کس طریقے سے ہے اور اس میں اسراف سے کس طرح بچنا ہے۔ تو جتنے احکامات آپ نے بیان کیے، جتنے آداب بیان کیے، وہ سب اس ضمن میں شمار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی ایک حدیث کو یہاں یہ نقل کر رہے ہیں جو حسن درجے کی ہے، سنن مسند احمد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے، امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا ابن آدم وعاء شرم من بطنی، کہ ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی دوسرا برتن نہیں بھرا۔ جو برتن ابن آدم نے بھرا ہے سب سے برا برتن وہ ہے پیٹ، جس کو وہ بھرتا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، یہاں یہ الفاظ بعض روایتوں میں تھوڑے سے فرق سے ہیں کہ انسان کے لیے یہ کافی ہے، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اتنے لقمے جس سے وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا کر سکے، یعنی ٹھیک سے کھڑا ہو سکے، اپنی پیٹھ کو سیدھا کر سکے، مطلب اتنا کھانا کھایا جائے جس سے اس کے بدن کی قوت برقرار اور سلامت رہے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اب اگر ضروری ہی ہے، اسے کھانا ہے،
کھانا اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فثلث لطعامہ، تو ایک حصہ اس کے پیٹ کے لیے، پیٹ کی بات ہو رہی ہے یعنی معدے کی، تو پیٹ کا ایک ثلث، ایک تہائی، 3 حصہ اگر کیا جائے تو 1/3 کھانے کے لیے، وثلث لشرابی، اور 1/3 پانی کے لیے، مشروب کے لیے، وثلث لنفسہ، اور 1 حصہ، 1/3 جو ہے پیٹ کا وہ نفس کے لیے، سانس لینے کے لیے کہ آسانی سے ہوا آئے جائے۔ غور کیجیے، جتنا کھانا اتنا پانی، یہاں وہ آیت اور وہ بات بھی جو اس سے پہلے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی کیا اہمیت بیان کی، ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا، اس کے کئی معنی ہیں، تو اس میں بتایا کہ انسان کے جسم میں پانی کی کیا اہمیت ہے، کتنا 66% سے زیادہ بدن میں جو ہے پانی ہوتا ہے، پانی کا لیول یا اس کا کیا نام ہے سطح کم ہوتی ہے مطلوبہ، تو انسان کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کمزوری کا احساس ہوتا ہے، چند پاخانے اگر ہو جائے، انسان کو اسہال ہو جائے تو انسان کا جسم کا پانی کم ہو جاتا ہے اور وہ کمزوری، نحیفی محسوس کرتا ہے، لاغر سا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پیٹ کو بھرنا ہے تو کیسے بھرنا ہے کہ 1/3 کھانے کا حصہ ہو، 1/3 پانی کا حصہ ہو، اور بقیہ 1/3 یعنی کل پیٹ کا معدے کا 3 حصہ ہو، یہ 1/3 کے اس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ اللہ کے نبی آگے یہ شرحن کہہ رہے ہیں کہ یوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعل الانسان ثلث حجم معدته لطعامه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ آدمی اپنے معدے کے حجم کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے مقرر کرے، دوسرا 1/3 حصہ پینے کے لیے، پانی کے لیے مقرر کرے، اور تیسرے اخیر کو خالی چھوڑ دے، یہاں تک کہ عمل تنفس میں، سانس لینے کے عمل میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو کیا کیا تکالیف ہوتی ہے۔ اول وہلا میں ایک آدمی پورا پیٹ بھر کے گردن گلے تک دبا کے بولتے ہیں کھاتے ہیں، تو پہلے تو اگر وہ لیٹتا ہے تو اس کو قے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ تو ابتدائی چیز ہوتی ہے، سستی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں والانسان اذا اکثر من الطعام لم يستطع له هضما، انسان جب بسیار خوری کرتا ہے، زیادہ کھانا کھاتا ہے، یعنی جتنا پیٹ ہے اس سے زیادہ خواہش اور ضرورت سے زیادہ کھا لے، خوب بھر کے کھا لے، تو لم یستطع له هضما، تو پہلی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا کا پورا کھانا وہ ہضم نہیں کر پاتا۔ ويصاب بالتخمہ وعسر الهضم، اور مرض تخمہ اور ہضم کی دقت، بدہضمی کی دقت اور دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وقد يحدث ان تصاب المعدہ بالاتساع والتمدد نتیجۃ الافراط، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معدہ اس افراط اور زیادتی کے نتیجے میں بڑھوتری کا، پھیلاؤ کا شکار ہوتا ہے، یعنی اس کی جسامت بڑھنے لگتی ہے، یہی توند کا آنا، پیٹ کا بڑھنا، اور جب اسے ایک طرف جگہ نہیں ملتی تو دوسری طرف وہ بڑھتا ہے۔ وَإِن تَنَاوَلَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ لَهُ هَضْمًا، کہہ رہے ہیں فَيَفْقُدُ الْإِنسَانُ الشَّهِيَّ لِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو انسان کی کھانے کی جو شہوت، خواہش ہے، کھانے کی چاہت ہے، وہ دھیرے دھیرے کم اور ختم ہو جاتی ہے، اور اگر زبردستی وہ کھاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کی قوت اور قدرت نہیں رکھتا، اور کبھی کبھی اس کے نتیجے میں انسان کو قے کی شکایت ہوتی ہے، اسہال کی شکایت ہوتی ہے، یعنی بدہضمی کی شکل میں قے آ جاتی ہے منہ سے، یا پھر پاخانہ شروع ہو جاتا ہے، اسہال شروع ہو جاتا ہے، جلاب، اول امساک والصداع، یا پھر امساک کی شکایت ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، اور پھر نتیجے میں کبھی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، بدہضمی کی وجہ سے بدخوابی ہوتی ہے، نتیجے میں نیند پر اثر پڑتا ہے، اور انسان ایسی سستی کا شکار ہوتا ہے کہ کاموں میں سرگرمی سے حصہ نہیں لے پاتا، ایسیڈیٹی ہوتی ہے۔ ایسے یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر جو بیماریاں انسان کو محسوس ہو رہی ہیں، پھر یہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے، ڈائبٹیز، پریشر، ہارٹ اور ایسے دوسرے امراض۔ کہہ رہے ہیں کہ والاسراف فی الطعام تتبعہ البدانہ عند الانسان، کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں اسراف یہ نتیجے کے طور پر انسان کے اندر سست روی، کاہلی، موٹاپا پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کے امراض کا بھی یہ سبب ہوتی ہے، وہ ارتفاع الضغط، اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے،
خون کا دباؤ یا پریشر جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے. وہ امراض القلا گردے کے امراض، وہ مرض السکر اور شکر کی بیماری یعنی ڈائبٹیز جو آج کہتے ہیں کہ ہر تیسرے چوتھے آدمی کو لگتی جا رہی ہے اور چند سالوں بعد لوگوں کا اس طرح اندازہ ہے کہ یہ اور تیزی سے بڑھے گی. یہ آج جو شکر ڈائبٹیز ہے، ہارٹ پیشنٹس ہیں اور نئی نئی اس قسم کی جو بیماریاں پریشر کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی شرح ماضی کے ادوار میں کم تھی. تو اطباء اور ڈاکٹرز بھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کی غذائیں سادی، فطری اور قدرتی انداز میں تھیں، اور جتنی غذا ہوتی تھی اس سے زیادہ ایگزرشن، محنت مشقت کرتے تھے، اپنے بدن کو تھکاتے تھے اور بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جس سے غذائیں ہضم ہو جاتی تھی. لیکن اب بتدریج معاملہ یہ ہو گیا کہ غذائیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مرغن ہو گئی، ہاں، اور چربی دار، روغنیات والی اور زیادہ مسالے دار. اتنا ہی نہیں، اب تو اس میں مزید ایک اضافہ ہو گیا کہ نقصان پہنچانے والے کیمیکلز اور جینیٹک بنیاد پر تیار کی ہوئی غذائیں اور گوشت، یہ بوائلر مرغے، یہ وہ چیزیں جو کیمیکل کے ذریعے سے پیدا کیے ہوئے انڈے، سبزیاں اور نہ جانے کیا کیا ہیں، ساری سائنس اس بات پر متفق ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یورپ اور مغرب کی دنیا میں ان چیزوں کو جب بیچا جاتا ہے، جو فرٹیلائزیشن کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جو چیزیں پودے، پیڑ پودے، سبزیاں پیدا کی جاتی ہیں، دودھ، گوشت جو بنتے ہیں، ان تمام پر لکھا جاتا ہے کہ یہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے ہے اور یہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہمارے ہاں مشرق وسطی ایشیائی ملکوں اور ان جگہوں پر یہ بہت شاذ و نادر ہے، خاص طور سے بر صغیر میں تو اس پر کوئی پکڑ یا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. ہاں، اس سلسلے میں انتہائی بے احتیاطی ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آج جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آج غذائیں مرغن ہو گئی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں، اور اس کے بالمقابل جو ہے محنت مشقت کم سے کم تر ہوتا چلا گیا. شریعت اسلامیہ نے جو کھانے پینے سے متعلق قرآن کی یہ ہدایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، اگر اس کو ہم ملحوظ رکھیں تو ان بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. شکر کی بیماری، ایسیڈیٹی، دل کے پریشر اور دوسرے بہت ساری جن کا یہاں تذکرہ کیا، جو بدہضمی وغیرہ کی صورت میں انسان کے اندر جڑ پکڑتی ہیں یا راستہ بناتی ہیں. ظاہر سی بات ہے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بیمار انسانوں کا علاج تجویز کر دیا تھا، جو آج سائنس مان رہی ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.